ویلکم جی۔ آج ہم بات کریں گے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ٹرانسلیشن میتھڈ کی کنٹریبیوشن۔ ٹرانسلیشن میتھڈ اس میں کتنا ہیلپ کرتا ہے یا نقصان دیتا ہے۔ ٹرانسلیشن میتھڈ جیسا کہ ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے یہ ریڈنگ اور رائٹنگ کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اسپیکنگ کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، انگلش کو اسپیک کرنے کے لیے ٹرانسلیشن میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ فقرہ پہلے ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ اپنے برین سے 3 کام ایٹ اے ٹائم لے رہے ہیں۔ پہلے اس فقرے کو اپنی زبان میں سوچ رہے ہیں، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کا برین ایک ٹائم میں 3 کام کرے گا تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہوگی، یا وہ کتنا اچھا پروڈیوس کر سکے گا، یا وہ کتنی سپونٹینیسلی اس زبان کو پروڈیوس کر سکے گا جس کو آپ بول رہے ہیں یا جس کو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ ٹرانسلیشن میتھڈ سپیکنگ میں آپ کا بعض اوقات دشمن ثابت ہوتا ہے۔ آپ جس بے ساختگی یا روانگی سے زبان کو سپیک کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو سپیک نہیں کرنے دیتا۔ یہ روانگی سے کسی بھی زبان کو بولنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس سے بڑی رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ٹرانسلیشن میتھڈ استعمال کریں گے تو آپ روانگی سے زبان نہیں بول سکیں گے۔ ویسے تو بول سکیں کہ فقروں کو رٹ کر تو آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ نہیں بول سکیں گے۔ جب تک آپ نے کسی چیز کا جواب دینا ہے، کسی چیز کو بیان کرنا ہے، کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے، تب تک آپ اپنے ذہن میں کوئی فقرہ لاتے ہیں، اس کی آپ ٹرانسلیشن شروع کر دیتے ہیں، اس کا ٹینس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے گرامر لا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک یہ کام کریں گے آپ نے جو کہنا وہ آپ کو بھول جائے گا۔ ایون پروڈیوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ پروڈیوس کر ہی نہیں سکیں گے، آپ کو یہی بھول جائے گا کہ آپ نے کہنا کیا ہے۔ تو آپ نے ٹرانسلیشن میتھڈ کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے زبان میں کوشش یہ کرنی ہے کہ زبان یا ہمارے جو تھاٹس ہیں، تھاٹس کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ تھاٹس لینگویج لیس ہوتے ہیں۔ زبان تھاٹس کا لباس ہے، تھاٹس کا ڈریس ہے۔ یہ ڈریس ہر انسان اسے خود پہناتا ہے۔ یہ ڈریس وہ وہاں سے لیتا ہے، اس دکان سے لیتا ہے، یہاں وہ رہ رہا ہے۔ آپ کا انوائرنمنٹ، آپ کا گھر، آپ کا آفس، آپ کے پیرنٹس، آپ ان سے اپنی زبان کے لیے یہ ڈریس خریدتے ہیں اور اپنے خیالات کے لیے ڈریس خریدتے ہیں اور پھر ان کو پہناتے ہیں۔ وہ جو ڈریس ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لینگویج۔ اب جب آپ نے ڈریس خود پہنانا ہے، اسے اپنی مرضی کا پہنائیں۔ آپ اپنے خیالات کو انگلش میں بنانا شروع کریں، انگلش میں سوچیں، نہ کہ اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں یا واٹ ایور جو بھی آپ زبان بول رہے ہیں وہ نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے انگلش کی سپیکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے شروع کرنا ہے کہ آپ نے اپنے خیالات کو اس زبان میں سوچنا ہے۔ آپ نے اردو میں نہیں سوچنا کسی چیز کو، آپ نے پنجابی میں، آپ نے ہندی میں، آپ نے پشتو میں، یا آپ جو بھی آپ زبان بول رہے ہیں اس میں نہیں سوچنا۔ اس میں سوچنا بند کریں اور جو آپ زبان سیکھ رہے ہیں یا جس زبان کو آپ سپیک کرنا چاہ رہے ہیں،
آپ اس زبان میں اسے سوچنا شروع کریں. اسے کہتے ہیں تھرو ریپلیسمنٹ میتھڈ. فار ایگزامپل آپ نے الفاظ جو آپ کے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نے ڈریس پہنانا ہوتا ہے. سپوز کریں یہ کرسی میں دیکھ رہا ہوں، اب میں نے لفظ پروڈیوس کیا ہے کرسی، میرے ذہن میں اس کا تصور آیا ہے ایز اے کرسی. اب ہونا یہ چاہیے کہ میرے ذہن میں اس کا تصور ایز اے چیئر آنا چاہیے. ہر لفظ کی ایک فوٹو ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک پکچر ہوتی ہے. مثلا مان لکھ لیا ہے کرسی. اب اس کی جو پکچر یہ جو بنی ہے، اس کی پکچر، اس کا امیج میرے ذہن میں بیٹھ گیا. ایک اس کی پکچر یہ بھی ہے، ایک اس کی یہ پکچر ہے، ایک اس کی یہ پکچر ہے. اب میں نے اس پکچر کو بھی جگہ دے دی اور بولتے وقت میں نے اس کو نہیں پک کرنا، اس کو پک کرنا ہے. پک کرنا ہے، ٹرانسلیٹ نہیں کرنا. میں دیوار دیکھ رہا ہوں، دیوار میں نے کہہ دیا دیوار. یہ ایک اس کا امیج ہے. دوسرا امیج اس کا یہ ہے وال. میں نے اس کو اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا، اس کو یہ امیج اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اس کو ریپلیس کر دینا ہے. نہیں بھی ریپلیس کرنا تو ایک سائڈ پہ کرنا ہے، اس کو یہ آگے رکھنا ہے. جب آپ ریپلیسمنٹ میتھڈ شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آٹومیٹک آپ کا جو ذہن ہے وہ اسی زبان میں اس کو پک کرنے کا کام کرے گا. جب اسی زبان میں آپ پک کریں گے تو پھر آپ کا ذہن جو ٹرانسلیشن پہ ورکنگ کر رہا تھا وہ ورکنگ اسے نہیں کرنا پڑے گی، اور آپ روانگی سے یا اسی وقت ایٹ ونس آپ وہ پروڈیوس کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. چلتے چلتے اگر آپ کو ٹرانسلیشن میتھڈ کی ایک ایگزامپل دے دوں تو اس سے شاید آپ کو بہت اچھی طرح یہ سمجھ آ جائے کہ زبان کو روانگی سے بولنے اور بے ساختگی سے بولنے میں اس کا کتنی کنٹریبیوشن ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ نے تیز بھی دوڑنا ہے اور پاؤں کے نیچے چیونٹیوں کو بھی بچانا ہے. یا تو آپ تیز دوڑیں گے یا آپ چیونٹیوں کو بچائیں گے. ٹرانسلیشن کا کردار کسی بھی زبان کو بولنے میں یہی ہے کہ ٹرانسلیشن میں آپ چیونٹیاں بچاتے ہیں. سپیکنگ کی جو آپ کی سپیڈ ہے اس میں اگر آپ ٹرانسلیشن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوڑتے ہوئے کیڑیوں کو بچاتے ہیں. اس سے اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میتھڈ کا کسی بھی زبان کی سپیکنگ میں کتنی کنٹریبیوشن ہے. تو اس طرح جب آپ نے یہ عادت ڈال لی کہ اسے سوچنا ہی انگلش میں ہے، جس چیز کو پروڈیوس کرنا ہے، جس چیز کو یاد کرنا ہے اسے انگلش میں ہی کرنا ہے، تو آپ کی ٹرانسلیشن میتھڈ سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصہ بعد آپ انگلش بول سکیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، بے ساختگی، روانگی اور سپونٹینیسلی. اب ہم اس کے بعد یہ بڑی رکاوٹ تھی. اس کے بعد آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ، زبان کی انڈرسٹینڈنگ، یہ والی رکاوٹ کس طرح دور کرنی ہے.